پاکستان انیشیٹو کی بات جب ہم کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ہزاروں اور لاکھوں ایکڑ زمین کو بنجر سے سرسبز و شاداب بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اسی میں نہروں کا منصوبہ آتا ہے۔ جب ہم نہروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، 6 نہروں کی بات کی جاتی ہے، تو کیا اس میں یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ جو لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، جو ہمارے دوست اور بھائی اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ یہ 6 نہریں کون سی ہیں، کن پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ مجموعی طور پر مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجیے گا، ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہی علم نہیں ہے کہ وہ جس چیز پر اعتراض کر رہے ہیں، جس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، جس کو مترازع بنا رہے ہیں، وہ چیز ہے کیا۔ 6 نہریں، 6 نہروں کی بات ہی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ صرف ایک نہر کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور اس نہر پر میں بعد میں آؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن 6 نہروں کی بات کی جا رہی ہے ان میں سے 2 نہریں سندھ میں ہیں، 2 نہریں پنجاب میں ہیں، ایک خیبر پختونخوا میں ہے اور ایک بلوچستان میں ہے۔ تو پھر اب 6 نہروں کو متنازع کیسے کہتے ہیں؟ اور جب ہم 6 نہروں کی بات کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے گریٹر تھل پنجاب کی آپ بات کر لیں تو 2002 میں یہ منصوبہ بنا، اس کا فیز 1 مکمل ہو چکا۔ سابق صدر یا آپ ہمارے جو فوجی سربراہ تھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھل کے ریگستان کو جو سرسبز و شاداب بنانا تھا، اس کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ چشمہ بیراج سے یہ نہر نکالی گئی، اس کا فیز 1 مکمل ہو چکا ہے۔ 6 نہروں میں سے ایک نہر تو آپ ابھی یہی نکال دیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسری نہر جو ہے بڑی مشہور ہوئی، کھچی کینال کی بات کر رہا ہوں، یہ بلوچستان میں ہے۔ اور جب ہم بلوچستان میں بات کرتے ہیں تو تونسا بیراج سے نکلتی ہوئی یہ ڈیرہ بگٹی کی زمینوں کو آباد کرتی ہے۔ تو پھر اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی ابھی جزوی طور پر فعال ہے، مکمل طور پہ یہ بھی فعال نہیں ہے۔ آپ یہ بلوچستان کی کینال ہے، اس کو بھی بیچ سے نکال دیں۔ اب آ جائیں آپ کے پی کے کی طرف، اور وہاں پر چشمہ رائٹ بینک کینال ہے۔ آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہوگا کہ چشمہ بیراج کے دائیں کنارے سے نکلی ہوئی یہ نہر جو ہے کے پی کے جنوبی اضلاع کو پانی فراہم کرنے کے لیے زیر تعمیر ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی طرف چلی گئی، پھر آپ آ جائیں رینی کینال کی طرف، سندھ کی ہے، سندھ میں موجود ہے۔ گڈو بیراج سے اس نے نکلنا ہے، اس نے سندھ کے جو صحرائی علاقے ہیں ان کو سیراب کرنا ہے۔ یہ بھی 2002 کا ہی اس کی منظوری ہوئی، یہ بھی ذرا سست روی سے بن رہی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سندھ ہی کی ریٹی کنال ہے۔ اب یہ گڈو بیراج سے پانی اس نے لینا ہے، اس نے بھی نکلنا ہے، اب یہ سندھ کے لیے ہے۔ جو ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں، جو اس وقت متنازع ہو رہی ہے، وہ ہے پنجاب کے چولستان میں بننے والی محفوظ شہید کینال۔ اب یہ محفوظ شہید کینال جو ہے یہ بنیادی طور پہ پنجاب حکومت نے اپنے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے اس کا بڑی فنڈنگ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ 176 کلومیٹر طویل سلمانی ہیڈ ورک سے نکلتی ہے، فورٹ عباس تک جاتی ہے، اور اس سے آگے پھر 2 برانچ جو نہریں ہیں وہ آگے کا منصوبہ، ابھی تو پہلی نہیں بن رہی، وہ آگے کا منصوبہ انہوں نے بننا ہے، 2 نہروں نے بننا ہے۔ چولستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر لاکھوں ایکڑ اراضی کو اس نے آباد کرنا ہے، وہاں پر کارپوریٹ فارمنگ کو لے کر آنا ہے، وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اس نے روزگار فراہم کرنا ہے۔ اس میں ملکی ہی نہیں، اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آنی ہے۔ اور اس کی ایک اور بات، جب آپ اس کو نقشے میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ اس کو گوگل کیجئے گا، اس کا نقشہ نکال کے دیکھیے گا، یہ بارڈر کے بالکل ساتھ ساتھ جاتی ہے، اور جب بارڈر کے ساتھ ساتھ جاتی ہے تو یہ اسی طرح کی ایک دفاعی حصار بنا دیتی ہے اپنے پاکستان کے ساتھ ساتھ، جس طرح 1965 کی جنگ میں لاہور میں بی آر بی نہر نے بنایا تھا، اور دشمن اس بی آر بی نہر کو کراس نہیں کر سکا تھا۔ اس کی ایک دفاعی ویلیو بھی موجود ہے۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ سندھ سے پانی لے گی، کہا یہ جا رہا ہے سرکار کی طرف سے اور ذرائع کی طرف سے اور ایون دفاعی ذرائع کی طرف سے، سب کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیچ میں آپ جب سندھ کی بات کرتے ہیں، اس کے درمیان میں تو 3 دریا اور آ جاتے ہیں، یہ 3 دریاؤں سے پھلانگ کر یہ ستلے سے نکل والی نہر جو ہے وہ اس سے پانی کیسے لے گی؟ ستلے میں پانی نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے، لیکن جب ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے، اور پنجاب اگر اپنے ذرائع سے بنا رہا ہے تو اس کو بننا چاہیے۔ میں یہاں پر جس اعتراض کی بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ بلاول بھٹو زرداری نے ابھی کچھ دن پہلے گڑھی خدا بخش میں ایک تقریر کی، میں ذاتی طور پر اس تقریر کو بہت زیادہ سراہوں گا، بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم جو ہے پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، نہ کھپے کہنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے شہداء کو دفن کرتے ہوئے بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ پاکستان کے لیے پاکستان کے وفاق کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اور یہ فقرہ مجھے لگتا ہے کہ سنہری حروف سے لکھنا پڑے گا، جہاں بھی لکھنا پڑا میں ضرور لکھوں گا، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ اگر کسی نے پاکستان، اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے پاکستان کا جھنڈا اتروانے کی کوشش کی، اگر کسی نے کسی بھی جگہ سے پاکستان کے کسی بھی کونے میں، تو اس کا سب سے پہلا مقابلہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور بلاول بھٹو